خود کو چھڑوانے کی بے حد کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس کے مضبوط قریب سے وہ خود کو نکال نہیں سکی تھی اور کچھ ہی وقت میں اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ سانسیں بھول گئی تھی، وہ بے حد نڈھال ہو چکی تھی۔ اسے نڈھال محسوس کر کے شہریار نے نرمی سے اس کی پیٹھ سے ہلائی اور اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ آج ایک بار پھر اپنی بے بسی اور بیماری پر بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں تھی وہ اتنی کمزور؟ آئی ایم سوری، وہ نرم سے سرگوشی نما آواز میں نرمی سے اس کے پیٹھ سے ہلاتے ہوئے بولا تھا، اور اشال نے ہمت کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کیا تھا اور کرسی پر ڈھیسی گئی تھی۔ گہرے سانس لیتے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہی شہریار نے پانی کا گلاس اٹھاتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا تھا۔ ریلیکس، پانی پیو، غصہ نہیں کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہائی بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہ نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا جبکہ اشال تیش میں آتے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے زمین پر دے مارا تھا۔ کان ٹوٹتے فرش پر بکھر گیا تھا اور وہ حیران تھا کہ اس کا روپ دیکھتے ہوئے وہ تو خاموش سی پرسکون رہنے والی لڑکی تھی۔ اتنا غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس میں۔ اتنا عرصہ مجھے ذلیل کرتے، مجھے میری بیماری کے تانے مارتے، ہر وقت مجھ پر چلاتے، لوگوں کے سامنے مجھے نیچا دکھاتے، سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے وقت جب خیال نہیں آیا تو میرے ماں باپ کے گھر میں پر مجھ پر یہ جھوٹی ہمدردیاں جتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اب بھی غصے سے بول رہی تھی۔ اس شخص کا یہ جھوٹا رویہ بے حد غصہ دلا رہا تھا۔ بیماری کے تانے؟ سوری شال، میں نے تمہیں بیماری کے تانے کبھی نہیں دیے۔ ہاں، تمہارے سست ہونے پر چوٹ کرتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ تم سست ہو اور بس میں تمہیں بدلنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ ہے، ورنہ عادت بدل دی جا سکتی ہے، بیماری نہیں۔ میں کیوں پھر یہ سب کرتا جب میں جانتا کہ یہ سب بدلا ہی نہیں جا سکتا؟ وہ نادم تھا جبکہ اسے جھوٹ سمجھتے اسے پھر سے غصہ آیا تھا۔ جھوٹ نہیں بولیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کر کے مجھے آپ واپس اپنے گھر دوبارہ ذلیل کرنے کے لیے لے جائیں گے تو بھول جائیں، میں آپ کی بار دوبارہ آپ سے ذلیل ہونے کے لیے آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ میرے چند لفظوں پر جب آپ مجھ پر سب کچھ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو کیا میں نہیں جانتی کہ آپ اتنا سب ہونے کے بعد مجھے اپنے گھر لے جا کر میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ مار ڈالیں گے مجھے۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی، جبکہ اس کے لفظ تیر کی طرح لگے تھے۔ شہریار کے دل میں اسے کیسا انسان سمجھ رہی تھی۔ غصہ ایک تھپڑ اس کے دل میں اسے جان سے مار دینے کا خوف تک بھر دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ ایک تھپڑ اس کی ساری شخصیت کو خاک میں ملا گیا تھا۔ اسے ایک ڈیسنٹ انسان ہونے کی جگہ سے ایک ابیوزر اور مینٹلی سک ہونے کا تاثر دے دیا گیا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں اشال، میں نہیں جانتا تھا تمہاری بیماری کے بارے میں۔ اپنی صفائی پیش کرنے میں اس کے حلق میں بہت مشکل لفظ نکلے تھے۔ جھوٹ بول رہے آپ، مزید جھوٹ نہیں سننا مجھے، جائیں یہاں سے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، دھیمی آواز میں کہتے وہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی بتایا گیا آنٹی نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ بارہا ہار رہا تھا، جتنا بدگمان وہ خود سے اسے کر چکا تھا، اب مشکل اسے بھروسہ کر سکے۔ وہ تھک کر اس کی گود میں سر آ گیا تھا۔ اشار نے چوکتے چہرہ ہاتھ اٹھا سا اسے دیکھا۔ گھبراہٹ میں اشار نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلنا چاہا تھا۔ وہ عادی نہیں تھی اس کے لمس کی، گھبراہٹ ہوتی تھی اسے اس کے لمس کی۔ شہریار نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے پیچھے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا اس کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار سن لو تو یار، یقین کر لو، ایک بار پلیز، میں یہاں صرف تم سے معافی مانگنے آیا تھا۔ دوپہر میں جو ہوا میری غلطی تھی، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے دوپہر سے شرمندہ ہوں۔ پہلی بار تو صرف تم پر غلطی سے ہاتھ اٹھا ہے میرا، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، تمہارا ٹیسٹ کبھی اچھا نہیں ہوتا تھا جبکہ سب ٹھیک ہوتا تھا۔ میں تمہاری گریجویشن کے بعد اناؤنس کرنا چاہتا تھا کہ ہماری شادی کے متعلق، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے متعلق کوئی کچھ بھی کہنے کی ہمت کرے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی میں شوہروں کے مرنے کے بعد اس کی بیویاں کیسے ذلیل خوار ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور نہ ہی کچھ کرنا جانتی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنا کیریئر بناؤ، میری بیوی ایک مہندی اور ایمبیشیس وومن بنے۔ اگر کبھی میں نے تمہارے بارے میں لوگوں کو طور پر دیکھ کر پڑھا کرے، نہ کہ تم پر ترس کی نگاہ سے دیکھا، تمہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر کبھی مجھ سے لڑائی ہو کبھی جائے تو تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ تمہارے اور تمہارے بچوں کو کیا ہوگا۔ تم اپنے فیصلے لینے میں مضبوط بنو۔ میں بس تمہارا ایک پرفیکٹ لڑکی بنانا چاہتا تھا، لیکن میں تمہاری بیماری کے متعلق نہیں جانتا تھا، ورنہ میں تمہیں دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرتا۔ سوری یار، میرے سے غلطی ہوگی، سب کے سامنے میں تم سے معافی مانگ لوں گا، لیکن مجھے نہیں چھوڑو، بس ایک موقع دو پلیز۔ وہ منت کر رہا تھا، وہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔ میں آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی اور نہ ہی کبھی اتر سکوں گی۔ آپ کو ایک پرفیکٹ لڑکی چاہیے جو میں کبھی نہیں بن سکتی۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لیں جو آپ کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ رخ بیٹھ گئی تھی،
اور شہریار نے اس کی طرف نرم نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تو ظالم تھا، تم تو نہیں بنو۔ ہر موقع دیکھ لو، اگر تمہیں کبھی مجھ سے شکایت ہوئی تو تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے، لیکن اس طرح علیحدہ ہونے کی بات نہیں کرو۔ اس کے آگے ہاتھ تھامے منت سے بولا تھا، میں کہہ چکی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ ہماری کون سی ایسی دلی وابستگی ہے جو ہم ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ خواہ وقت پر بات کر رہے ہیں۔ وہ اکتائی تھی اور اس کے اس رویے سے، تمہاری نہیں ہے میری ہے تو تم سے دلی وابستگی تم چھوڑ سکتی ہو؟ نہیں چھوڑ سکتا، وہ بے بسی سے بولا تھا، اور یہ جھوٹ نہیں لگا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایک بار پھر جھوٹ بول رہے ہیں، کیا مل رہا ہے آپ کو مجھے اتنے جھوٹ بول کر؟ اس کے ہاتھ چٹکتے تھے۔ ایشانی جی نے وہ انتہائی نرمی سے دوبارہ تھام چکا تھا۔ جھوٹ نہیں ہے، پہلی بار جب تمہیں دلہن کے روم میں اپنے کمرے میں دیکھا تھا تو اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ زندگی بھر تم سے وفادار رہوں گا۔ تمہاری حامیوں پر تمہیں بدلنے کا خیال تو ہمیشہ آیا تھا، لیکن کبھی چھوڑنے کا نہیں۔ تم مجھ سے چھوٹی تھی، اس لیے نہ تمہاری توجہ بھٹکے اور نہ ہی میں بہکوں، تمہیں دیکھ کر تم پر حق رکھ سکوں، اور اس سے پہلے کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو۔ اس لیے تمہارا کمرہ ارادہ کر دیا تھا میں نے، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی۔ تم پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بچوں کا تو ہرگز نہیں، اس لیے دور رہا تم سے۔ تمہیں تمہارے حق سے محروم رکھا جانتا ہوں، غلط ہوں، لیکن میری سوچ غلط نہیں تھی۔ تمہیں لے کر میں تمہاری بھلائی چاہتا تھا۔ پلیز مجھے نہیں چھوڑو، بس آخری موقع دے دو۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا، آنکھیں نم ہونے لگی تھی اور وہ اب تک اس پر بھروسہ نہیں کر پائی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد ایک پل میں بھروسہ کر لینا مشکل تھا۔ اب مجھے بہت عزت کر چکے ہیں، اور ویسے بھی اب میں بدنام ہی ہوں۔ پوری یونیورسٹی میں ہر ٹیچر کی نالائق اسٹوڈنٹ، سب سے ڈمپ اور ڈل میرے جیسی لڑکیاں آپ کی بیوی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ کے سرکل میں ویسے ہی آپ کی بدنامی ہوگی۔ بہتر ہے کہ ہوش سے کام لیں، آپ تو سمجھدار ہیں۔ اپنے ہاتھ چھڑوا کر وہ اس کے ہاتھوں سے، تم ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہو، تمہارے کالج کے گریڈز دیکھ ہی کر تمہارا ایڈمیشن کروایا تھا یونیورسٹی میں، شاید ذمہ داریاں اور رویے تمہاری پڑھائی پر اثر انداز ہوئے تھے، لیکن تم نالائق نہیں ہو۔ مجھے یہی سمجھ نہیں آیا تھا کہ تم اتنے اچھے مارکس لے کر اب یونیورسٹی میں اتنی ڈل کیوں ہوگی۔ غلطی ہے میری، میں سدھار لوں گا۔ ایک آخری موقع مانگ رہا ہوں، پلیز۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کچھ وقت بعد آپ تنگ آ جائیں گے، جب آپ کے مطابق ایک پرفیکٹ لڑکی نہیں بن پاؤں گی، پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ابھی میرے لیے آسان ہے، آپ کے بغیر رہنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ میں برداشت بہت کم کر سکتی ہوں، پلیز مجھے مشکل میں نہ ڈالیں اور جائیں یہاں سے۔ اگر آپ ڈائیورس کو لے کر پریشان ہیں تو ماما بابا کی وجہ سے میں کہہ دوں گی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ میں چاہتی ہوں فکر نہیں کریں، مجھے سب کے سامنے دوسروں کو بے عزت نہیں کرنا آتا۔ وہ تنفر سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ نکال گئی تھی۔ اس پتھر دل کو دیکھے گیا، وہ سمجھ کے رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں ڈر بیٹھ چکا ہے جو اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا۔ ہاتھ بڑھاتے چاند کی روشنی میں چمکتے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جس گال پر تھپڑ مارا تھا، انگوٹھے سے نرمی سے اس کے گال سے ہلایا تھا۔ ایشال نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی، تھپڑ سے زیادہ اس کے رویے نے تکلیف دی تھی۔ وہ محض اپنے سر ہاں میں ہلا گئی تھی، اور شہریار ملک اونچے ہوتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ بے اختیار ایشال نے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ وہ عادی نہیں تھی اس کی ان عنایات کی۔ سوری، اس کی گال پر لب رکھ کے اس نے سرگوشی کی تھی۔ نہیں کریں پلیز، نہیں کریں، میں نہیں کر سکتی جو آپ چاہ رہے ہیں، میں وہاں واپس نہیں جا سکتی، سب مذاق بنائیں گے میرا۔ وہ بے بسی سے ہوئی تھی۔ میں ساتھ رہوں گا تمہارے، کچھ نہیں کہہ سکتا تمہیں، میرا وعدہ میرا تم سے، تم میری وجہ سے شرمندہ ہوئی ہو تو اس شرمندگی کو بھی میں خود ہی دور کروں گا۔ پلیز ایک موقع دے دو، پلیز۔ اس کے گال پر لب رکھی، وہ سرگوشی نما آواز میں اس کی منت کرتا ہوا اسے کمزور کر رہا تھا۔ تمہارے بغیر اس گھر میں چند منٹ بھی سکون سے نہیں گزار سکا، تمہارے بغیر زندگی مشکل کٹے گی۔ پلیز زندگی کی اتنی بڑی سزا نہ دو، پلیز۔ میں بھروسہ نہیں کر سکتی، آپ پر بھروسہ توڑا ہے اب میں نے، اسے دوبارہ قائم بھی میں ہی کر لوں گا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ چاہے جو بھی کر لیں، میں نہیں مانوں گی۔ آپ بہت ضدی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا اور تمہیں منا بھی لوں گا۔ منا لینے سے دل کے زخم بھر جاتے ہیں کیا؟ اس کا سوال تھا، اور جہاں شہریار لاجواب ہوا تھا۔ پھر بھرنے کی کوشش کروں گا، 1 سال 2 سال 10 سال، چاہے جتنے بھی لگ جائیں، مجھے امید ہے کہ میں کر لوں گا۔ اور اگر نہیں کر سکے تو جو فیصلہ ہوگا تمہارا مجھے قبول ہے۔ سوچ لیں، میں آپ کا ذرا سا بھی تلخ رویہ کبھی برداشت نہیں کروں گا، چاہے جس حالت میں بھی ہوں، لیکن میں آپ کا یہ رویہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اس رشتے کو چلانے کی، اور برداشت کیا تھا، اور میں نے اب نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے صرف اونچی آواز میں بھی بات کی تو آپ ڈائیورس پیپرز ریڈی رکھیں گے، اور اگلی بار آپ اس طرح بیٹھ کر مجھے فورس نہیں کریں گے۔ میں بیمار ہوں، لاچار نہیں، اکیلے میں ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہوں۔ میرے بابا آپ ابھی زندہ ہیں، میرے سے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اپنے ماں باپ کو لے کر اس کے لہجے میں اعتماد اور مضبوطی تھی جو میرا خیال ہے ہر لڑکی کو ہونی چاہیے، لیکن خوش قسمتی ہر لڑکی کو نصیب نہیں ہوتی۔
منظور ہے مجھے، میں تمہیں موقع ہی نہیں دوں گا۔ وہ سب ماننے کو تیار تھا، صرف ایک موقع پانے کے لیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی نے مجھے کچھ کہا یا شرمندہ کیا، میں تب بھی نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، اور ایسا ہی موقع آنے دوں گا کہ میں ہوتے ہوئے کوئی تمہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے جو ایک بار ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بار بار بھی تو اٹھا سکتا ہے۔ وہ پھر ہار گئی تھی۔ مشکل تھا بھروسہ، میں کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ وہ ایک غلطی تھی، تم سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی تھی۔ تم مجھے بیویوں پر ہاتھ اٹھانے والا، تشدد کرنے والا، انہیں ابیوز یا قتل کرنے والا سمجھ رہی ہو، جبکہ میں نہیں ہوں۔ مرد کا عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ پتہ نہیں عورت اسے اپنے لیے شرمندگی کیوں سمجھ لیتی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بے عزتی میری ہے تم پر ہاتھ اٹھانا، میں اپنی بیوی بے عزتی بار بار کیوں کروانا چاہوں گا؟ وہ بے بسی سے واپس اس کی گود میں سر آ گیا تھا۔ اب تک گھٹنوں کے بل بیٹھتا تھا اور اس کے سامنے بھروسہ توڑا تھا، اب جوڑنا مشکل تھا، کیونکہ معاشرہ عورت کو ہی ہمیشہ گناہگار سمجھتا ہے۔ اگر مرد نے ہاتھ اٹھایا تو ضرور عورت ہی کا قصور ہوگا، ورنہ کوئی فالتو میں کیوں ہاتھ اٹھائے گا؟ یہی سوچ ہمیں شرمندہ کرتی، وہ صحیح تھی اور وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس معاشرے کی سوچ کو بدلنا ناممکن تھا۔ اگر عورت ہاتھ اٹھائے مرد پر تو سب ایسا ہی سوچیں گے، وہ سوچتا رہ گیا تھا۔ سب عورت تو برداشت کر جاتی ہے، کیا مرد برداشت کر سکتا ہے عورت کا ہاتھ اٹھانا؟ جو چیز ہم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ ہم دوسروں سے امید کیوں رکھتے ہیں کہ وہ برداشت کریں؟ اگلے دن پروفیسر شہریار ملک کی گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے آ رکی تھی، لیکن وہ آج اکیلا نہیں تھا۔ آج اشار فاطمہ اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اسے ایک موقع دے چکی تھی، صرف ایک دروازہ کھولتے ہی وہ نیچے اتری، لیکن وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ سب اسے پروفیسر کے ساتھ دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ دوسری طرف شہریار اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ چلیں، اشال نے نفی میں سر ہلایا تھا اور اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اور ہلکے سے مسکرایا تھا۔ جب ایک موقع دے چکی ہیں تو پھر بھروسہ بھی تھوڑا سا رکھ لی۔ نرمی سے اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھاتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کلاس کی طرف آتے ہی اس نے ہاتھ چھڑوا دیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر تو کلاس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی جھجک وہ سمجھ رہا تھا۔ دروازے میں کھڑے ہوتے شہریار نے پہلے اشال کو اندر جانے کا کہا تھا اور پھر اس کے پیچھے خود داخل ہوا تھا۔ پوری کلاس ان دونوں کو اکٹھا تھا دیکھ کر حیران اور پریشان سی تھی۔ اشال اپنے لب دانتوں تلے دبائے پیچھے اپنی سیٹ پر جا بیٹھی تھی اور وہ اپنے ڈیسک پر جا کھڑا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، وہ ڈیسک پر لگے مائک میں بولا تھا۔ سب اسٹوڈنٹ نے اونچی آواز میں جواب دیا تھا۔ یہ پہلا لیکچر تھا شہریار کا جو وقت پر اٹینڈ کر رہی تھی۔ مس علینا، کیا آپ تھوڑا فاصلے پر ہو جائیں گی؟ مجھے یہاں ایک اسٹوڈنٹ کو بٹھانا ہے۔ وہ پہلی لائن میں بیٹھی ایک لڑکی سے مخاطب ہوا تھا۔ جی سر، وہ پوری بیگ اٹھاتے ایک طرف کو ہوئی تھی۔ مس اشال فاطمہ پلیز یہاں آ جائیں، وہ اشال کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تھا، اور پوری کلاس نے مڑتے اسے دیکھا تھا اور اشال کا دل چاہا تھا کہ کبھی کہیں چھپ جائے اور اپنا بیگ اٹھاتے وہاں آ بیٹھی تھی۔ آج لیکچر دیر سے شروع کریں گے۔ آج کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے سننا چاہیں گے یا نہیں؟ پوری کلاس نے ایک ساتھ حامی بھری تھی اور اشال کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ بولنے سے پہلے شہریار ملک نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم خود سے اخذ کر لیتے ہیں۔ اگر سامنے والا میں کوئی حامی دیکھے تو ہم اسے اس کی برائی یا حامی سمجھ کر دور ہو جاتے ہیں اور اس کی پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کوئی خاموش ہے تو ہم میں بہت اکڑ ہے، یہ سوچ کر اسے بات نہیں کرتے، جب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہو یا اس مشکل زندگی سے اسے توڑ دیا ہو۔ بات چیت اس مسئلے کا حل بہترین ہے۔ بات کرنے سے بہت سے مسائل حل پیدا ہونے کی پہلے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ میں یہ غلطی کر چکا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ میری غلطی باقی سب بھی دہرائیں۔ تمام اسٹوڈنٹ سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا اور ایک وقفہ لیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کل مس اشال پر ہاتھ اٹھایا تھا کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور پہلی بار اور آخر میں جس پر میں شرمندہ اور نادم ہوں اور زندگی بھر رہوں گا، مس اشال فاطمہ، میں اپنی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیا آپ مجھے اس کے لیے معاف کر سکتی ہیں؟ وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں گزارش کر رہا تھا اور پوری کلاس کی نظریں اشال پر جا ٹکی تھی۔ کشمکش سی تھی اور سر کی سب سے ناپسندیدہ اسٹوڈنٹ انہیں معاف کرتی ہے یا نہیں؟ کل اپنے پسندیدہ ٹیچر کی یہ حرکت ان کو سب کو ناگوار گزری تھی، لیکن انہوں نے امید نہیں کی تھی کہ وہ اس طرح معافی بھی مانگیں گے۔ سب کی نظریں اشال کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا اور پوری کلاس میں اشال فاطمہ کے لیے تالیوں کا شور گونج اٹھا تھا۔ شکریہ مس اشال فاطمہ، آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی، اب آتے ہیں آپ کی غلطی کی طرف۔ اس کا کہنا تھا کہ اشال نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ پروفیسر تھا، بدتمیز تو اس نے بھی کی تھی اس کی، اور پوری کلاس کو حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو اپنی غلطی بھی
मालूम नहीं होगी। आपको मैं बताता हूँ कि आपकी गलती, और मैं खास तौर पर आपकी क्लास की सभी लड़कियों से मुखातिब हूँ। थोड़ा गौर से सुनिए। औरत इस कायनात की बनाई हुई सबसे मजबूत चीज़ है, तो खुद को कमज़ोर और बेचारा समझना बंद करें। एक औरत को आप इस तरह रखना चाहिए कि कोई आपके किरदार पर उंगली उठा रही है, फिर आपसे कोई बात करने से पहले 1000 बार सोचे। आप जितना खुद को कमज़ोर और मासूम और बेचारा दिखाएंगे, लोग आप पर इतने ही हावी होंगे, आपको मजाक बनाएंगे, इज्जत तो फिर छोड़ ही देंगे। जितना आप खुद को मजबूत और पुरएतमाद बनाएंगे, उतना ही लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। आप पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इन्हें नताज भी भुगतने पड़ेंगे। बेचारी बनने से पहले 1000 गुना बेहतर है। और याद रखें, औरत को इतना मजबूत होना चाहिए, अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो रोने से पहले भी उसे रुलाएंगे और रोएंगे। ये दुनिया अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरी और कमज़ोरों के साथ लड़ना सीखें। खुद को ये नहीं, मैं कल इशाल पर हाथ उठाया, आप लोगों को चाहते थे मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करते, जो मैंने किया वो गलत था। आप मेरे खिलाफ भी कंप्लेन भी फाइल कर सकते, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को किसी पर कोई सरोकार नहीं। मिस इशाल फातिमा, आपकी गलती है। ये कल आपको खामोशी से यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। मैं प्रोफेसर हूँ आपका, मुझे हक नहीं था पर हाथ उठाने का। आपको कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना चाहिए था, चाहे वो एक वापसी थप्पड़ की सूरत की क्यों ना था। वो इशाल को देखते हुए बोला था, और हैरत से क्लास में इशाल इस तरफ देखा था। शायद वो पहला कोई होगा जो खुद वापसी थप्पड़ मारने की बात कर रहा था, और उस पर कैसे हाथ उठा सकती थी वो सोचती रहेगी। आपको हैरत हो रही होगी कि, या फिर शायद कुछ ये सोच रही होंगी कि कल मैं एक गलती करने के बाद आप सबकी नज़रों में अपनी इमेज साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। याद रखें, हम किसी को खुद के साथ किया पहला जुल्म और पहला अब्यूज़ खामोशी से सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं पहली दफ़ा, और ये पहली खामोशी बर्दाश्त ही सामने वाले को दोबारा आपके साथ गलत करने पर उकसाती है। और ये सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर रुकता नहीं। पहली बार ही सामने वाले को ऐसा जवाब देना चाहिए कि दोबारा हिम्मत ना कर सके। और यहाँ कुछ मैरिड गर्ल्स भी हैं, याद रखें, यहाँ पर हाथ उठाने की इजाज़त आपके माँ बाप के अलावा किसी को नहीं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं चाहिए। कोई भी आपके खिलाफ खामोश नहीं, बल्कि आवाज़ उठानी चाहिए। वो खामोश क्लास में सन्नाटा सा छा गया, तब वहाँ पर ऐसी लड़कियाँ थी जो ससुराल और शोहर आज ज़िंदगी के मुतालिक शायद बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ था। सब चलते हुए थोड़ा बहुत लड़कियों ने, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत सीखने की थी। हम लोगों ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, खुद हुक्मरान बने फिरते हैं, दूसरों पर मुसलत करना चाहते हैं, चाहे सामने वाला ये कर सके या ना कर सके। लोग अपनी फजूल हुक्मरान तबीयत के मारे कमर औरत पर अप्लाई करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, पूरी क्लास लेकर इर्द गिर्द देखने लगे। कुछ लड़के भी बने शोहर हजरात भी थे, और ये गलती तो आ चुका लोग। आप हमें नहीं दुर्घटना पछतावे और गिरट में खुद को नहीं रहना एहसास के बाद होता है। इसका हिसाब तो आखिरत में देना है। हुक्मरान नहीं बनो, हमदर्द बनो। ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ज़िंदगी के साथ साथी को दोबारा चलाकर से खूबसूरत साथ और जज बन करने से पहले एक बार बैठकर उससे बात करना, मिसाल को हाल के समझ लेना चलाए। लड़कों ने रुख मोड़ते हुए एक बार फिर इशाल को देख रहा था। सबसे आखिर बात जो आप सबको बताना चाहता हूँ, उसने इशाल की तरफ इशारा किया था। शी इज़ माई वाइफ। इसके होंठों से लफ्ज़ अदा हुए थे और पूरी क्लास का मुँह खुले का खुला रह गया। यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था। वो सब हैरान थे। इन दोनों को देखकर इशाल ने कोशिश की थी कि कहीं छुप जाए, लेकिन कहीं जगह नहीं थी। मैंने आज तक एक लड़की पर कभी हाथ नहीं उठाया। बचपन में मेरी छोटी बहन भी थी, और कभी उस पर भी शायद उन्होंने अपने हमल किए एहसास को गलत जगह पर समझ लिया था। बीवी के मामले में मर्द बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान बन जाता है। वो अपनी प्रॉपर्टी समझता है और उसके साथ जो चाहे करे, जबकि भूल जाता है कि उसका ऑनर नहीं प्रोटेक्टर है, साथ ही और उसका हम सफ़र है, वो उसके गुलाम नहीं। मैं गलती कर चुका हूँ जिसका पछतावा और ज़िंदगी तक रहेगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट भी इस तकलीफ और पछतावे से गुजरे। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा था, और आज सबको पढ़ाई से हटकर ज़िंदगी के लिए कुछ सीखने को मौका मिला। वो उनका फेवरेट प्रोफेसर आज ही तो नहीं था। एंड थैंक्स अगेन मिस इशाल फातिमा। मैं यहाँ आपको मिसिस शहराम मलक कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ आज आप मेरी स्टूडेंट ही हैं, और सिर्फ स्टूडेंट जैसे बाकी सब हैं। मैं आज पढ़ाई के मामले में इतना ही स्ट्रिक्ट हूँ, और आपको सिर्फ स्टूडेंट के तौर पर ही ट्रीट करूँगा। पहले मैं हस्बैंड के तौर पर सोचते आपके लिए, आपके फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहा था, जो गलत है। और यहाँ टीचर था, मुझे यहाँ सबके लिए टीचर बनकर ही सोचना चाहिए था। लेकिन प्रोफेसर, आप उनके शौहर हैं, और इनके हिसाब तो उनकी फ्यूचर आप हुए ना, तो आपको उन्हें बेहतर बनाने की जगह अपने आप को बेहतर करना चाहिए था। एक लड़की की आवाज़ गूंजी थी और वो मुस्कुराया था। आप गलत हैं। यहाँ कोई भी आपका मुकम्मल फ्यूचर नहीं हो सकता, और ना ही फ्यूचर आपका बेहतर कर सकता है। वक़्त और हालात कभी भी पलट सकते हैं, और कभी किसी दूसरे शख्स पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर एक लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले अपना कैरियर और फ्यूचर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। हर एक को अपने मुस्तकबिल के लिए खुद के लिए करना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलात
کا سامنا کر سکے۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ چلیں لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بہت وقت گزر گیا۔ اس نے پروجیکٹر آن کیا تھا اور لیکچر شروع کیا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ دونوں چھٹی پر اپارٹمنٹ میں موجود تھے اور گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا سارا روم اور اپنے روم میں شفٹ کر چکا تھا اور اسے بھی۔ گھر کے لیے وہ ایک ہاؤس ہیلپ کا انتظام کر چکا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اسے اشال کو بھی اپنے ساتھ سنبھالنا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتے وقت صبح جلدی کے چکر میں اس کے جوتے کے لیسز اور خود باندھتا تھا۔ رات پڑھتے پڑھتے وہ سو جاتی اور اس کا بیگ تک وہ خود تیار کر رہا ہوتا تاکہ وہ کسی بھی کام میں تیزی نہ پکڑے اور اس کی صحت خراب نہ ہو۔ اور اب اسے کچھ بنانے کا شوق پالا تھا تو محنت تو کرنی ہی تھی۔ اور اب صبح ہاؤس ہیلپ کو کھڑا ہدایت دے رہا تھا، صبح تم بے حد جلدی آؤ گی، مطلب بے حد، 1 سیکنڈ کی بھی دیری برداشت نہیں کروں گا۔ ہم دونوں کو صبح جلدی نکلنا ہوتا ہے اور 7 بجے سے پہلے ناشتہ تیار ہو اور گھر کی صفائی بھی 7:30 تک مکمل ہو۔ کپڑے لانڈری والا لے جاتا ہے تو تمہیں ضرورت نہیں وہ کام کرنے کی۔ رات کا کھانا تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں، وہ ہم مل کر بنا لیں گے۔ اس نے اشال کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور خود کو اس پر بوجھ نہ سمجھے، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی کچھ رکھنا چاہتا تھا۔ سنڈے کو تمہیں اجازت ہے، تم جتنا چاہو لیٹ آ سکتی ہو۔ آگی سمجھ؟ جی بالکل۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی اور وہ اشال کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے خیالوں میں گم دیکھ کر بولا تھا۔ یہی کہ میری وجہ سے آپ کے اصول اور لائف کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میں آپ پر بوجھ بن رہی ہوں۔ وہ افسردہ سی تھی اور شہریار کو واقعی برا لگا تھا۔ تم بوجھ نہیں ہو یار، کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ بس تم سمجھ لو کہ میں اپنا وقت، انرجی اور ایفرٹس انویسٹ کر رہا ہوں۔ جس دن تم وہ بن گئی جو میں چاہتا ہوں، اس دن مجھے میری ساری محنت کا پھل وصول ہو جائے گا۔ اور جب تمہارا کیریئر فکس ہو جائے گا تو بس مجھے اپنی جیسی پیاری سی چھوٹی سی عزت دے دینا۔ وہ تمہاری طرف سے میرے لیے ایک ایسا احسان ہو جائے گا جس کے بوجھ تلے میری ساری چھوٹی موٹی تمہارے لیے کوشش دب جائیں گی۔ اس نے پیار سے اس کے گال کھینچے تھے اور اپنے گالوں کو سرخ ہونے سے بچانے کے لیے وہ رخ پھیرے مختلف سوچوں پر توجہ دینے لگی تھی، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ وہ ابھی سے اپنی بیٹی کا نام تک سوچ کر بیٹھا تھا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سمیٹا تھا۔ آج بھی خفا ہو؟ مجھ سے ڈر آج بھی تھا۔ میں خفا نہیں ہوں، بس ایک ڈر سا ہے جو شاید زندگی بھر دل میں رہے گا۔ میں کبھی آپ کے ساتھ نارمل نہیں رہ پاؤں گی۔ نرم گال پر پڑنے والا تھپڑ صرف ایک تھپڑ نہیں ہوتا، وہ عورت کی زندگی کے لیے زندگی بھر کا ڈرامہ ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہی لگے گا کہ میری ایک غلطی آپ کو مجھ سے دوبارہ غصہ آئے گا اور پھر آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیں گے۔ وہ کوئی سی شہریار اسے دیکھ رہا تھا۔ واقعی کہنے کو تھپڑ صرف ایک تھپڑ ہوتا ہے، لیکن عورت کی زندگی پر وہ بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ شہریار کا مرجھانا اور چہرہ دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ویسے اتنی فکر کس ماں باپ کو بھی نہ ہو اپنی اولاد کا کیریئر بنانے کی جتنی آپ کو میری رہتی ہے۔ وجہ؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی اور مسکرایا تھا۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی پر بہت بری طرح اثر کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں چند ایک واقعات دیکھے تھے جو مجھے بری طرح متاثر کر گئے اور میں نے تہیہ کر لیا تھا اپنی فیملی کو ان حالات تک تو کبھی نہیں آنے دوں گا۔ انہیں ایک اچھی زندگی دوں گا، اپنے رہتے بھی اور نہ رہتے بھی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں کھیل رہا تھا۔ وقت کا تو پتہ نہیں، آپ سے پہلے میں بھی تو جا سکتی ہوں اس دنیا سے۔ وہ لاپرواہی سے بولی تھی، لیکن شہریار ملک کے دل پر لگی تھی۔ اس کی بیماری کے بارے میں وہ جانتا بھی تھا اور ویسے بھی بے حد پریشان رہتا تھا۔ اس کے لیے بے شک جان لیوا نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک فکر سی تھی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوبارہ اپنی زبان پر یہ بات تو بالکل بھی نہیں لانا۔ حفقی سے کہتے ہوئے وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر گیا تھا اور سختی سے اسے اپنے گلے لگا گیا تھا، جس پر وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ اور اگر بدلنا کی کوشش کر رہا تھا تو اسے بھی تو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اسے اپنے سامنے کرتے شہریار نے اشال کے گلابی گال پر ہونٹ رکھے تھے، جس پر اس کے گال مزید سرخ پڑے تھے۔ ویسے میرے قریب آنے سے تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ وہ احتیاطاً پوچھ رہا تھا۔ وہ سٹپٹائی تھی، دور ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی گرفت میں تھی۔ اس کی نظروں کو مفہوم وہ سمجھ رہی تھی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں تو صرف ویسے ہی پوچھا تھا۔ اور مسکرانے پر اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے ہوئے اس نے اس کا سر اپنے سینے پر ٹکا گیا تھا۔ لسنز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔